سینئر صحافی اور کالم نگار مظہر عباس نے کہا ہے کہ 2008 کی نسبت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت زیادہ دیر تک چلے گی۔ ابھی تو یہ ہنی مون جلد ختم ہونے والا نہیں، یہ کمپنی ابھی چلے گی کیونکہ تیسرا فریق یعنی اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک اس گاڑی کو چلائے گی جب تک اس کے اور بانی پی ٹی آئی کے معاملات میں لچک نہیں آتی۔ اپنے ایک کالم میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہٰذا اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ مستقل اتحاد کسی جمہوری اصولوں کی بنیاد پر قائم ہوا ہے تو ذرا انتظار کر لیں۔ تاریخی طور پر ہنی مون کی میعاد ہفتوں اور مہینوں رہتی ہے، عین ممکن ہے یہ ذرا طویل ہو جائے کیونکہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے ضامن کی ضرورت ہے۔ شاید اس لیے پی 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 نے حکومت کا حصہ نہ ہونے کے باوجود اب تک بہت کچھ حاصل کر لیا ہے اور مسلم لیگ نون نے وزارت عظمیٰ حاصل کر کے بھی بہت کچھ گنوا دیا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ موجودہ حکومت کا مستقبل بانی پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل سے وابستہ ہے، لہٰذا ماضی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون اور پی 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 کا خاص طور پر شریفوں کا طاقتور اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ممکن نہیں۔ مظہر عباس کے مطابق پچھلے ہفتوں میں ہماری سیاست میں چند بڑے واقعات ہوئے۔ 8 فروری 2024 کو ووٹرز نے ووٹ کو عزت بھی دی اور جمہوریت کے بہترین انتقام کے فلسفے کو بھی سچ کر دکھایا۔ تاہم بات اگر صرف بیلٹ باکس تک رہتی تو نتائج یقینی طور پر مختلف ہوتے، مگر آج تک ہم پارلیمان کو آزاد نہیں کرا پائے تو سیاسی قیدیوں کو کہاں سے رہا کروا پائیں گے؟ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سابق صدر عارف علوی بھی رہا ہو کر کراچی پہنچتے ہیں اور اڈیالہ جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس طرح کا جذباتی بیان انہوں نے نئے صدر آصف علی زرداری کی تقریب حرب برداری کے بعد واپس اپنے شہر پہنچ کر دیا ہے۔ اس سے لگتا نہیں کہ وہ کسی آرام کے موڈ میں ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پی 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 کے اس تیسرے ہنی مون کی بات کی جائے تو 2006 کا میثاق جمہوریت ڈرافٹ کی حد تک سب سے زیادہ مؤثر معاہدہ تھا، جو اگر اپنی اصل شکل میں قائم رہتا تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ بدقسمتی سے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت نے بہت بڑا سیاسی خلا پیدا کر دیا۔ اس میثاق کی بنیاد غلطیوں کے اعتراف پر تھی اور آگے بڑھنے کا راستہ ماضی سے سبق سیکھنے پر تھا، مگر ان دونوں نے بار بار وہی غلطیاں دہرائیں اور شاید ایک بار پھر دونوں ہی نے 2022 سے تیسرے کاندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ دونوں کا مشترکہ مخالف عمران خان اس گمان میں رہے کہ اس کی کرسی مضبوط ہے اور عدم اعتماد کی تحریک کو شکست ہو جائے گی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ اتحاد شاید اس وجہ سے بھی 2008 کے مقابلے میں زیادہ چلے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں کم از کم مسلم لیگ نون خاصی کمزور پوزیشن پر ہے۔ مرکز اور پنجاب میں حکومتوں کے ہونے کے باوجود کسی بھی طرح نظام کا ڈیریل ہونا برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا اس وقت اگر کوئی ڈرائیونگ سیٹ پر ہے تو وہ سابق صدر آصف علی زرداری اور پی پی پی۔ دوسری بڑی وجہ اس اتحادی حکومت کے چلنے کی تیسرا فریق ہے اور وہ بہرحال اس وقت تک اس گاڑی کو چلائے گا جب تک اس کے اور بانی پی ٹی آئی کے معاملات میں لچک نہیں آتی۔ اگر آگے چل کر کوئی بریک تھرو آ جاتا ہے تو 100% خسارے میں مسلم لیگ نون اور شریف برادران ہوں گے، آصف زرداری اور پی 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 نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پی 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 موجودہ حکومت کی حمایت کر رہی ہے مگر اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی تمام تر کوششوں کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے حکومت میں شمولیت سے معذرت کر لی ہے اور مضبوط آئینی عہدے حاصل کر لیے ہیں۔ ان تینوں فریقوں کا مشترکہ مفاد وہ ہے جو اڈیالہ میں ہے، جو اس وقت بھی سیاست کا مرکز اور سارا منظرنامہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ ایک سبق بظاہر تحریک انصاف نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ سسٹم سے باہر نہیں رہنا، یعنی اس وقت وہ پارلیمان اور اسمبلیوں کا حصہ بھی ہیں، ایک صوبے میں حکومت بھی کر رہے ہیں اور ایوانوں کے اندر اور باہر دھاندلی کے خلاف احتجاج بھی۔ مظہر عباس کے مطابق آج تو عارف علوی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے باہر آنا سیاسی غلطی تھی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ الیکشن 2024 میں ووٹ بظاہر صرف پی ٹی آئی اور بانی کے حق میں نہیں پڑا، وہ ریاستی بیانیے کے خلاف بھی ووٹ تصور کیا جا رہا ہے، لہٰذا ابھی تو یہ ہنی مون جلد ختم ہونے والا نہیں، یہ کمپنی ابھی چلے گی۔
मुस्लिम लीग नून के लिए इस इलेक्शन में सोचने के लिए बहुत कुछ है। नवाज शरीफ का 3-3.5 साल मुल्क से बाहर रहना और फिर शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत ने उनकी सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। इसका तोड़ महज अच्छी गवर्नेंस नहीं, अच्छी सियासत भी है। ये 2008 नहीं, जब पीपीपी से मुआहदा चंद माह में टूट गया, आप हुकूमत से निकल आए। 2009 में जजों की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया। पीपीपी हुकूमत ने गवर्नर राज लगाया, अदालत ने खत्म कराया और जनरल कियानी की गारंटी पर साबिक चीफ जस्टिस बहाल हुए। फिर हुकूमत मरकज में पीपीपी की और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की चलती रही। यहाँ तक 2013 आ गया और इस फ्रेंडली अपोजिशन ने जन्म दिया। तीसरे ऑप्शन इमरान खान को, जिनकी हिमायत उस वक्त इदारों की ताकतवर लोगों ने की। अब कम से कम शरीफों को ये प्रोजेक्ट इमरान वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए उनको ये साबित करना होगा कि वो खुद किसी का प्रोजेक्ट नहीं रहे। लिहाजा इस वक्त हनीमून को एंजॉय करें। वैसे भी हमारी सियासत मुद्दत से इद्दत तक आ गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।